میں نے چند دن پہلے چائنیز جو آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر ہیں یاو جنگ، ان کا میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو 10 گروپس بنے ہیں، جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے ہیں سی پیک فیز 2 میں، اس میں ایک انٹرنیشنل کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا گروپ بھی ہے. کیونکہ وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی مدد کرے گا. انہوں نے کہا آن ریکارڈ ٹیلی ویژن پروگرام میں افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے میں، ایٹماسفیئر امپروو کرنے میں، ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے میں چین پاکستان اور افغانستان دونوں کی مدد کرے گا. اس میں کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں پراسپیکٹ، یہ کیا ہے اسکوپ اس کا؟ میں اس میں انوالو تو نہیں ہوں، لیکن میں دو چیزیں آپ کو جو کیسے چین ہماری مدد کرے گا. چین دیکھیں ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں. ایک میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، آئی ایم ناٹ شیور کہ دیکھیں ایک تو سی پیک کا حصہ بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو اگر ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. کیا افغان تیار ہیں سی پیک کا حصہ بننے کے لیے؟ مائنس ان کی جو محبت ہے انڈیا کے ساتھ. بلکہ کل ہماری اس کے ساتھ بات بھی ہو گئی. کل جو عبداللہ صاحب میرے سے اس نے کہا بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک کا حصہ بنیں، تو پھر روٹ پورا کھل جائے گا. اچھا میں دو چیزیں آپ کو ایک دیکھیں بارڈر مارکیٹس کی بات ہم نے نہیں کی. یہ آلریڈی پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وی ول بی ہیونگ بارڈر مارکیٹس آن دی افغانستان اور دونوں سائڈ پہ. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ان کو دونوں کو اپرچونیٹیز دیں گے، جاب اپرچونیٹیز وغیرہ ہوں گی. اور دیر شوڈ بی آل along دی بارڈرز رائٹ اپ ٹو بلوچستان وغیرہ. پرائم منسٹر نے بلوچستان میں یہ اناؤنس کیے تھے. بیسیکلی آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری گڈ فیزیبل پروجیکٹ. اس کچھ پہ کام بھی میرے خیال میں کی بھی سائڈ پہ ایک پہ شروع بھی ہو چکا ہے. دوسری بات جو شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ 2015 میں ہم نے افغانستان کو پریفرینشل ٹریڈ اگریمنٹ آفر کی تھی. ٹھیک ہے، 2015 میں. پھر کیا ہوا؟ وہ ان کے پاس ابھی بھی ہے. انہوں نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا. وجہ اب جب نہیں وجہ کیا؟ عبداللہ فار گڈ ریزنز. آئی مین ہمارے تعلقات اتنے زیادہ گرم، اتنے زیادہ فرینڈلی نہیں تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اب جب عبداللہ صاحب آئے تھے، ان سے ہم نے یہ بات کی لاسٹ میٹنگ میں جب اسپیکر صاحب نے ان کو ڈنر کیا تھا. اب عبداللہ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے. نہیں، لیکن گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، بٹ ان کا انفلوئنس تو ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اب ہم وی ول رسپونڈ آن دس. یہ بالکل اچھی بات ہے. اینڈ ہی آلسو مینشن کہ جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایڈوائزر آن کامرس ہے وہ دورہ کرے افغانستان کا. اینڈ آئی تھنک ہی از گوئنگ دیئر ان نیکسٹ فیو ڈیز ہوپ فلی. تو اس سے اوبیسلی اگر ہمارا جو آپ کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ افغان اس کی بات کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا کی، یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا، ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. اگر عبداللہ جب چیف آپریٹنگ آفیسر تھے 2014 سے 2020 کے دوران، اس وقت انہوں نے پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ پروگریس نہیں کی. اب جب وہ گورنمنٹ سے باہر ہیں تو کیا کریں گے؟ لیکن دیکھیں اب بھی ان کا انفلوئنس تو افغانستان میں ہے نا. ہی از اے ویری میجر. اس نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. اچھا ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. ویسے بھی جو وقت وہاں جائے گا تو پریزیڈنٹ سے ملیں گے، سب سے ملیں گے، تو یہ چیزیں وہیں پر ہم آپ لوگ کوئی ٹرپ پلان کرتے ہیں افغانستان؟ بالکل. ایک تو یہ کہ چیئرمین صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. ہم نے اس کو کہا کہ آپ بلوچستان کی سائڈ بھی دیکھ لیں، اور اس نے مجھے کہا کہ بادینی ایک ایریا ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ، اور چونکہ وہ اس ایریا کو خوب سمجھتے ہیں تو اس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اور ابھی کل ہم نے میں اور چیئرمین سینٹ صاحب نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم وفد لے کے جائیں گے. اور پہلے تو اس کو بلاتے ہیں چیئرمین، ہم نے اسپیکر صاحب کو دعوت دی ہے. ہوپ فلی وہ 26-27 کو جو ہے نا ادھر آ جائیں گے. تو اس کے بعد نیکسٹ وزٹ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے؟ ابھی ٹائم لائن نہیں ہے. ابھی ہم اس کے ساتھ طے کریں گے. ہمیں عبداللہ صاحب نے کل آفر کیے، دعوت دی ہے کہ آپ آ جاؤ، تو پھر ہم اپنے پروگرام کے مطابق جو ہے نا اس کے ساتھ. اور اگر آپ ایک ایسا وزٹ کی ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا بھائی یہی ہوگا کہ ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ریلیشن بڑھے، پارلیمنٹ ہمارے جو ہے نا کنٹیکٹ مزید اسٹیبلش ہوں، اور کیسے ہم دونوں پارلیمنٹ جو ہے نا ہیلپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے عوام کو قریب لانے کے لیے، کاروبار کو جو ہے نا پروان چڑھانے کے لیے، یا اس قسم کے اقدامات جو افغانستان اور پاکستان کے مفاد میں ہوں. اور خاص کر جو سینٹرل ایشیا میں اس وقت اپرچونیٹیز ہے، اس اپرچونیٹیز کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں، ہمارا مین ٹاپک اور ٹارگیٹ یہی ہے. پرویز خٹک صاحب، آپ اب ڈیفینس منسٹر ہیں، پہلے آپ چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے. بہت سی جو ریسٹرکشنز رہی ہیں، خوف اس کی وجہ سے رہا ہوگا آپ کے اپنے جو منسٹری اور جو ادارے ہیں اس کے ماتحت، جو ڈیفینس کے ادارے ہیں، نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں. چونکہ افغانستان سے ہندوستان نے اس سرزمین کو یوز کیا، پاکستان کے اندر کارروائی کی، آپ
کہ یعنی چیف منسٹر ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کون اس کو سمجھتا ہے کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوا ہے. تو اب کیا آپ ایسا یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے کہ جب آپ اوپن ویزا پالیسی کر رہے ہیں، بہت زیادہ ٹریفک کو ٹرانزٹ بڑھا رہے ہیں، تو وہ اسپیس دوبارہ آپ کے خلاف یوز نہیں ہوگی؟ اس میں کیا پریکاشنز ہیں؟ کہ یہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں اس کو سب کو اعتماد میں لیا گیا. اس میں ہر ادارہ موجود تھا. ہماری جو کمیٹی ہے اس میں سارے ادارے موجود ہیں، چاہے وہ ڈیفینس کے ہوں، چاہے تاکہ ڈیفینس کے پرابلم بھی ایشو ہوں ڈفرینٹ اداروں کو، تو کسی کو ہم نے باہر نہیں رکھا. تو جو فیصلے ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ یا جو بھی، وہ سب نے مل کر کیا ہے. تو کوئی ہمیں آبجیکشن کہیں سے نہیں آئی. یعنی آپ کوئی الیکٹرانک مانیٹرنگ کریں گے، کوئی ویزا آپ کا اس قسم کا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کس کو ویزا دے رہے ہیں؟ وہ سارا ریکارڈ بنے گا. آج کل تو دنیا الیکٹرانک ہے، اب تو کوئی چیز کاغذی تو ہوتی نہیں، تو وہ تو ایمبیسی دے گی، وہاں افغانستان کی ایمبیسی دے گی. بارڈر بھی الیکٹرانک سسٹم. اور افغان حکومت سے آپ کے اپنے کیا کنسرن شو کیے ہیں کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں آپ کا تعاون چاہیے؟ وہ تو ہم نے اس دن بھی عبداللہ صاحب سے بات کی کہ یہ ہم سارا ڈیٹیل ان کو بھی بتایا، اور جو وہاں کے ایشوز ہیں ان کا جو فیسیلیٹیشن ان کی طرف سے ہمیں چاہیے وہ بھی ریکویسٹ ہم نے کی. تو یہ فالو اپ یہ نہیں ہے کہ آج ادھر ختم ہو گیا، ہم نے اس کو اور آگے بڑھانا ہے، فالو اپ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے، اور کس میں کوئی بہتری آ سکتی وہ بھی کریں. کیونکہ کراچی پورٹ پہ مسئلے تھے، کسٹم کے مسئلے تھے، اللہ کا شکر ہے سب نے محنت کی، ابھی آلموسٹ 70-80% کلیئر ہو چکے ہیں، اور امپلیمنٹیشن انشاءاللہ 100% پہنچ جائیں گے. دیکھیں میں جسٹ ٹو ایڈ جو خٹک صاحب نے کہا ہے، ویزا ریلیکسیشن کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم نے فیسیلیٹیشن دی ہے کہ ہم جو ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں یا سیکورٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم نیچے ڈاؤن گریڈ کریں. دیٹس ناٹ اوکے. اگر کسی نے میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنے زیادہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ بہتر ہے، بیکاز جتنے زیادہ ہم کیا کریں گے فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ بہتر ہے انسٹیڈ آف کمنگ تھرو ادر روٹس. ٹھیک ہے، دے کمنگ تھرو دا مین جتنا نارمل چینل کو اسٹرینتھن کریں. ایک بریک میں لے لوں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد افغانستان کے حوالے سے پارلیمانی ڈیموکریسی اور ڈپلومیسی کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں اسد کیسر صاحب سے بات کا آغاز کرتا ہوں. اسد کیسر صاحب، یہ جو سارا پروسیس ہے میں نے سنا ہے کہ اس کو مزید بڑھانے کے لیے آپ ایک کانفرنس بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان، وہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ایشوز جو کہ اگر ہمارے سائڈ پہ وہ سمجھتے ہیں کوئی ایسی ایشوز، اور ان کی سائڈ پہ جو کوئی ایسی ایشوز ہیں، ہم مل کے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی لائحہ عمل طے کرے، اس کے ساتھ ڈسکشن کرے. اور چونکہ پہلی دفعہ بہت گرم جوشی آئی ہے ہمارے تعلقات میں، اور پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ بھی ہم کانٹیکٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ٹریڈ کے معاملات جو ہے نا بہتر ہوں اور ہمارے علاقے کو روزگار ملے. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کانفرنس سے کیسے مدد ملے گی؟ تو آپ کی ویسے بھی چل رہی ہے ان سے. نہیں، اس میں یہ نہیں. دیکھیں اس میں اس کی تمام مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ اس میں تمام جو اس کی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں وہ بھی نمائندگی کریں گے. وہ پشتون ہے، وہ تاجک ہے، وہ ازبک ہے، وہ سب کو بلائیں گے تاکہ ایک وہ جا کے صرف پاکستان میں صرف ایک پشتون کے لیے نہیں بلکہ سب کے ساتھ. ایک بات بتائیں جو ہمیں نہیں پتا، یہ تاجک اور ازبک بھی پشتو بول لیتے ہیں، دری بولتے ہیں کہ وہ پرشین نہیں بولتے؟ وہ تو ایک اس کو آئیڈیا ہوتا ہے، مطلب یہ فارسی بولتے ہیں. عبداللہ صاحب تو بالکل فلوئنٹ پشتو بول رہے تھے. یعنی ہم مطلب چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ افغانستان پورا ہمارے، ہم سب افغانستان ہمارے دوست ہے. وہ تاجک ہے، وہ ازبک ہے، وہ پختون ہے، جو بھی ہے پاکستان کے، اس کے ساتھ جو ہے نا ایک دیرینہ رشتے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، ان کی بزنس مین کو ہم بلائیں گے، اس کی جو ہے نا بیوروکریسی میں سے لوگ بلائیں گے، حکومت میں سے لوگ بلائیں گے، ہمارے بھی ہوں گے. تو ایک کھلا ڈسکشن ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے راہ کھلے ترقی کی، خوشحالی کی، امن کی، اور سنٹرل ایشیا تک جس طرح آپ نے کہا ہمارا خواہش بھی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ وینچر کریں، اور ہم دعوت دیں گے کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں. ان کے لیے اپرچونیٹیز ہے، چونکہ ویزا پالیسی میں اس کو بہت زیادہ ڈیپ مل گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس سے جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی وہ ڈسکشن میں آئے گی اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا پروفیسر صاحب، ویزا پالیسی پہ تو پریشرز اس لیے بھی آپ کے بڑھ گئے ہیں کیونکہ تاریخی اعتبار سے اگر پہلے آپ دیکھیں 9/11 سے پہلے تک تو لوگ ویزا لیتے بھی نہیں ہوں گے، بارڈر کراس کر لیتے ہوں گے، فینسنگ نہیں تھی، لوگ ریگولر طریقوں سے آتے ہیں. اب جب وہ راستے بند ہونے لگے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ٹریفک تھی جو پہلے آ جاتی تھی، اب وہ پریشر پڑ گیا. دیکھیں پہلے اس ملک میں میں چیف منسٹر رہا ہوں، کبھی کوئی ایشو آتا تھا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک بندہ پکڑا جائے، اس کو کوئی کاغذ نہیں ہوتے. بالکل صحیح. وہ پتہ نہیں کہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، کہاں کا ہے، تو بڑی مشکلات تھے.
یہ جو ویزا پالیسی بن گئی ہے اب وہ جو انلیگل لوگ یہاں رہتے تھے آہستہ آہستہ وہ لیگل لائن پر آ جائیں گے کیونکہ اپنے ملک جب جائیں گے ڈاکومنٹ ہو جائیں گے. ہاں تو ڈاکومنٹ اور نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو ویزا لے کر آئیں تو آٹومیٹکلی ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ایشو ہمارے صوبے میں تھا, اس کا بڑا اس میں فرق پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ میں جب چیف منسٹر تھا میں چائنا گیا, اپنے ساتھ انڈسٹریل لے گیا, وہاں پر ایک روڈ شو کیا, ان کے انڈسٹریل سے ملے. اس میں اب دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کے جوائنٹ وینچر ہو چکے ہیں, کئی لوگ ہمارے وہاں انڈسٹریز اور ڈفرینٹ چیزوں میں. تو یہی ہم چاہیں گے کہ ان کے انڈسٹریل چیمبر ڈفرینٹ لوگ آپس میں ملیں, آپس میں ایگریمنٹس کریں, یہ ہماری انڈسٹری بھی بحال ہوگی, ان کی بھی بحال ہوگی. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے. جب سب سے پہلے تو اللہ کرے کہ افغانستان میں امن آئے, جو بات چیت چل رہی ہے اگر وہ حل ہو گیا تو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں, اسپیشلی کے پی کے لیے, کہ ہم ترقی یا کامیابی ہماری انڈسٹری کرے گی یا ایگریکلچر کرے گا یا اس کی لوگوں کو اپنا حق ملے گا, پرائس ملے گی. وہ بغیر افغانستان کے ساتھ ہمارے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے شہزاد